یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو عام طور پر زبانی کلامی توبہ کر لی جاتی ہے، زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ ادا کر لیے جاتے ہیں اور اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ توبہ نہیں بلکہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ علماء امت نے توبہ کے لیے کچھ شرائط لکھی ہیں۔ اگر توبہ ان شرائط کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، اور اگر ان شرائط کے مطابق توبہ نہ ہو تو وہ توبہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر توبہ جس گناہ سے آدمی کر رہا ہے، اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے گناہ کو بالکل ترک کر دے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ عزم ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہ کروں گا۔ اسی طرح اگر گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے اندر ایک چوتھی شرط یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کی حق تلفی کی ہے، جس کا حق دبایا ہے، تو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معاف کرا لے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، مثلا جس شخص کا حق دبایا ہے وہ انتقال کر چکا ہے، تو اس صورت میں اس کے ورثہ کو حق دیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس شخص کے لیے صدقات، نفلی نمازیں، نفلی حج، ایصال ثواب، ذکر و اذکار، تلاوت کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے۔ تو اگر توبہ کے اندر ان شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو ایسی توبہ واقعتاً توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اگر توبہ کے اندر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو ایسی توبہ در حقیقت وہ توبہ نہیں،